بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینشنرز کے لیے مہنگائی کے تناسب سے 80% اضافے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز، ماہانہ 1 سے 2 لاکھ آمدن والے تنخواہ در طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے کنوینس الاؤنس میں 75% اضافے کی بھی تجویز، یہ بھی زیر غور آ رہی ہے۔ یہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے جو کہ زیر بحث ہے۔ یہ تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اگر وفاقی ملازمین کے سکیلز ریوائز ہوئے تو صوبائی ملازمین کے بھی سکیلز ریوائز ہو جائیں گے۔ وفاق میں اگر ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں اضافہ ہوتا ہے تو صوبائی ملازمین کی بھی وہی مرات میں اضافہ ہو جائے گا۔ برابری ہی انصاف ہے، ملازمین کو جو ملا صوبائی ملازمین کو بھی وہی ملتا ہوتا ہے۔ نئے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ گریڈ 1 سے 19 تک کنوینس الاؤنس میں 2 گنا اضافے کی تجویز ہے۔ پینشنرز کے لیے 80% اضافے کی تجویز ہے۔ وفاق کی کابینہ اور آئی ایم ایف کی منظوری سے یہ مشروط ہے، اگر آئی ایم ایف نے منظوری نہ دی تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ بجٹ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ 2026-27 کی بجٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آئندہ بجٹ میں چاروں ایڈ ہاک ریلیف ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیے جانے چاہیے۔ یہ بھی زیر غور ہے کہ یہ چاروں پے اسکیل ریوائز نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی ایڈ ہاک ریلیف کو ضم کیا جائے گا۔ 20 سال گزر گئے مگر الاؤنسز وہی ہیں، کیا موجودہ الاؤنسز پہ گزارا ممکن ہے؟ میڈیکل الاؤنس ابھی تک 1500 روپے دیا جا رہا ہے، ہاؤس رینٹ صرف 2250 روپے، کنوینس الاؤنس صرف 2856 روپے دیا جا رہا ہے۔ کیا پیٹرول اور سفر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے مگر الاؤنسز زمین پر جا رہے ہیں۔ کیا آج کے دور میں اتنی رقم علاج کے لیے کافی ہے؟ کیا اس رقم میں گھر کا کرایہ ممکن ہے؟ کیا پیٹرول اور سفر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ یقیناً ان سب مہنگائی کے دور میں یہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، بجٹ 2026 اور 27 میں ہاؤس رینٹ، کنوینس، میڈیکل الاؤنس میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈ ہاک ریلیف کو ضم کرنے کی بھی خبر ہے۔ وفاقی بجٹ میں میڈیکل، کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل الاؤنس میں 1 سے 15%، کنوینس الاؤنس میں 1 سے 20% اضافے کی تجاویز ہیں۔ آئندہ بجٹ میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی بھی تجویز دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کی یہ خبر ہے کہ ایک ہی ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کو بیسک تنخواہ میں ضم کیا جائے گا، باقی ایڈ ہاک ریلیف ویسے ہی رہیں گے۔ اور 2026-27 کا بجٹ 5 جون کو پیش کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وفاقی ملازمین کا اگر الاؤنس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہی صوبائی ملازمین کی الاؤنس میں اضافہ ہو سکے گا۔ اگر وفاقی ملازمین کے الاؤنس میں اضافہ نہیں ہوتا تو صوبائی ملازمین کے الاؤنس میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ 5 سے 7% اضافہ بالکل ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی کڑی شرائط لگا دی ہیں۔ رواں بجٹ میں کم سے کم اضافہ متوقع ہے۔ تنخواہ 7% اور پینشن میں 5% اضافے کی تیاریاں۔ عالمی کشیدگی کی صورتحال اور مالی بحران کے باعث مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ دیگر مراحت میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف نے بھی کڑی شرائط لگا دی ہیں۔ رواں بجٹ میں کم سے کم اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع: آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں 7% جبکہ پینشن میں 5% اضافے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران کشیدہ صورتحال کے اثرات، مالی بحران، فنڈز کی کمی، آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں 7% اضافہ متوقع ہے، اور وفاقی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے علاوہ دیگر کسی قسم کی مراحت وغیرہ میں اضافہ ناممکن قرار دیا جا رہا ہے۔ مالی سال کے بجٹ کے لیے تنخواہیں اور پینشن میں اضافے کی تجاویز پر غور شروع کر دیا گیا ہے، تاہم مالی بحران کے باعث مختلف تجاویز دی گئی ہیں۔ مختلف صورتحال کے باعث تنخواہوں میں کم سے کم اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد صوبائی حکومت پینشن اور تنخواہ میں اضافہ کرے گی۔ گزشتہ سال تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا تھا اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا تھا، لیکن اس سال بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 5% اضافہ کیا جائے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5% اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں 5% اضافے سے بالکل بھی گزارا ممکن نہیں ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ الاؤنس ہمارے وہیں کے وہیں ہیں۔ کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کو 2 گنا کیا جائے، اور 2 گنا کرنے سے ہی ہمیں
سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط اور آئی ایم ایف کی کڑی نگاہ ہے اس بجٹ کے اوپر، اور آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ منظور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سرکاری ملازمین اتنا زیادہ امید نہ رکھیں، کم سے کم ہی امید رکھیں، کم سے کم 10% اضافے پر غور کیا جا رہا ہے، اور اللہ کرے یہ 10% ہی ہو جائے، کیونکہ حکومت آخر میں یہ 10% کو بھی کم نہ کر دے اور میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ کرے۔ بجٹ 2026 کی تازہ خبریں: تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس میں مزید ریلیف، پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ تنخواہ دار کے لیے ٹیکس ریلیف، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے کا امکان۔ گزشتہ سال بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے 170 ارب لاگت آئی تھی۔ مذکورہ رقم سے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف پر غور۔ آئی ایم ایف سے 15 مئی کو اپنی تجاویز پر مذاکرات ہوں گے۔ ترقیاتی پروگراموں پر بھی بڑا کٹ لگے گا۔ سرکاری ملازمین کے لیے حتمی فیصلہ مذاکرات کے بعد ہی ہوگا۔ پی ایس ڈی پی ملازمین کے لیے 35% اضافے پر برقرار رہے گا۔ اسلام آباد: وزارت خزانہ تجاویز پر کام کر رہی ہے، جن پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے وفود کے بعد بجٹ مشاورت کے دوران بات چیت ہوگی۔ حکومت پاکستان آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، تاہم اس ریلیف کے بدلے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کیے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو سرکاری ملازمین میں زیادہ ٹیکس والے سلیب میں چلے جاتے ہیں، جن سے ان کی گھر لے جانے والی اصل تنخواہ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر ہم ٹیکس کی شرح کم کر کے اور ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا دیں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اس سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 60% زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تھینک یو۔